بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، آپ سے معتوانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک ایسے انوکھے نوجوان پر پڑی جو باقی ساروں سے بڑا ہی انوکھے طریقے سے قطار میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی لمبی قطار میں بھی اس نوجوان کو بڑی باریک بینی سے پہچان لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ وہ نوجوان اتنے ہجوم میں بھی کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے اتنے زیادہ تعداد میں تھے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا جہان کے دکھوں نے اس نوجوان کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ نوجوان کون ہے، اور وہ شکل سے تو اس شہر کا نہیں لگ رہا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سارے فریادیوں کی فریاد سنی، اور اس کے بعد جب اس نوجوان کی باری آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو دیکھا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا جس سے وہ اپنے آنسو پوچھ رہا تھا، وہ کپڑا اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، اور اس کی آنکھیں اتنی سرخ لال تھی کہ جیسے وہ کئی مہینوں سے نہ سویا ہو۔ چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی فریادی آئے بس وہ کھڑے کھڑے اپنا مسئلہ بتاتے اور وہاں سے چلے جاتے، لیکن اس نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا، اور جب وہ نوجوان اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تو اس کے گھٹنے سے نکلنے والی آواز کو سن کر سلطان کو محسوس ہوا کہ جیسے یہ نوجوان کئی مہینوں سے سکون سے نہ بیٹھ سکا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر ایسی کون سی مصیبت نے اس نوجوان کو اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ یہ جوانی کی عمر میں بڑھاپے جیسی خصلتوں کا مالک بن چکا ہے، جیسے دنیا جہان کا ہوش نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ قیمتی تھا، لیکن شاید بہت زیادہ عرصہ ایک ہی لباس پہننے کی وجہ سے وہ سارا لباس گندا اور داغدار ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر مٹی اور اس کے چہرے کا حلیہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے تھے کہ یہ نوجوان بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ اے نوجوان، تجھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو حل کیا جائے گا، بتاؤ تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان پھر سے رونے لگا اور کپڑے کے ٹکڑے سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، جب تک تم اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گے تمہاری پریشانی کا حل کیسے نکلے گا؟ سلطان کی آنکھوں میں شفقت اور رحم دلی دیکھ کر وہ نوجوان کو کافی ہمت ملی، اور پھر وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں بہت گنہگار ہوں، آپ مجھے معافی دلوا دیں، آپ میری مدد کریں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، تمام درباری بھی حیران تھے۔ سب لوگ سوچنے لگے کہ آخر یہ نوجوان ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے کسی کا قتل کیا ہوگا، تو کوئی سوچ رہا ہوگا کہ اس نے کسی کی عزت کا نقصان کیا ہوگا، تو کوئی کہہ رہا تھا اس نے کسی یتیم کے مال پر قبضہ کیا ہوگا، تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اندازے لگا رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، آخر تجھے کس چیز نے اتنا پریشان کر رکھا ہے، آخر تم کس چیز کی معافی چاہتے ہو اور وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے معافی دلوا دیں، آپ میری مدد کریں، آپ مجھے بچا لیں، آپ میری سکون واپس کروا دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے، اور اس نوجوان سے کہا، تم مجھ سے سیدھی بات بتاؤ، آخر تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟
تو اس نے کہا سلطان معظم میں اسکندریہ شہر کی ایک چھوٹی سی بستی سے آیا ہوں، میرا باپ لوہار کا کام کرتا تھا اور میں بھی لوہار کا کام ہی کرتا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر مجھے تفصیل سے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، آخر تم کس چیز کی معافی چاہتے ہو؟ تو تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر وہ نوجوان کہنے لگا سلطان معظم میرا نام نافع بن ریاض ہے، میں مصر کے شہر اسکندر میں رہتا ہوں۔ سلطان معظم 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے بابا نے اپنی جوانی ختم کر کے بڑی ہی محنت سے مجھے اپنی بستی کے اندر ایک لوہار کی دکان بنا کر دی اور مجھے اپنا ہنر بھی سکھایا۔ لیکن سلطان معظم جب میرے بابا نے میری شادی کی تو جب میری بیوی دیکھتی کہ میرا سارا دن کی کمائی میرے بابا کے ہاتھ میں جاتی ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، حالانکہ میرے بابا کا سب کچھ میرا ہی تھا، لیکن جب یہ سب کچھ میری بیوی نے دیکھا تو وہ مجھے ہر روز کہتی اے نافع بن ریاض تم اپنے بابا کو اس گھر سے نکال دو، کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کام تم کرتے ہو، ساری کمائی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پہلے کئی دن تو میں نے اسے کہا کہ تم بے وقوف ہو، میرے بابا کا سب کچھ ہی میرا ہے، لیکن آہستہ آہستہ میری بیوی کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ جب سارا دن کماتا میں ہوں تو میری کمائی میرے باپ کے پاس کیوں جاتی ہے، لہٰذا کماتا بھی میں ہوں اور کھانے کا حق بھی مجھے ہے۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ جس ہنر سے میں کام کر رہا ہوں وہ ہنر بھی مجھے میرے باپ نے دیا، اور جس جگہ میں اپنی روزی کما رہا ہوں وہ جگہ بھی میرے باپ کی ہے، اور اس کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی اوزار ہیں وہ میرے باپ نے بڑی محنت سے بنائے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ میں اپنے باپ کے خلاف ہوتا گیا۔ ایک دن میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے سارے تاجروں کے سامنے کھری کھری سنا دی۔ میرے والد نے یہ باتیں اپنے دل پر لے لی اور وہ آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگا، حالانکہ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے نہیں اتر سکتا تھا۔ جب یہ میری بیوی نے دیکھا کہ اب میرا باپ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا، حالانکہ پیشاب بھی خود نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا تمہارا باپ ہم پر بوجھ بن رہا ہے، سارے گھر میں گندگی پھیل رہی ہے، لہٰذا یا تو تم اپنے باپ کو کہیں چھوڑ آؤ یا پھر میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سلطان معظم میں اپنی بیوی کو بڑی محبت سے نکاح کر کے لایا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا اور میں نے اپنے باپ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے ہمارے پاس میں ہی ایک قلعے دار تھا، اور اس قلعے دار نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے ایک چھوٹا سا کھنڈرئی نما مکان بنا رکھا تھا، وہ کھانا بھی دیتا تھا اور رہنے کے لیے جگہ بھی۔ اپنے باپ کو وہیں چھوڑ آیا۔ سلطان معظم حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ میں ایک لوہار کا بیٹا تھا، لیکن میرے پاس ایک عربی نسل کا گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بھی میرے باپ کا خریدا ہوا تھا، اور میں اسی گھوڑے پر اپنے باپ کو بٹھا کر اس یتیم خانے میں لاوارث چھوڑ آیا۔ سلطان معظم میں نے اپنے باپ کو وہاں چھوڑا اور وقت اتنی تیز رفتار سے گزرا کہ 3 سال گزر گئے، میں نے ایک دن بھی اپنے باپ کا پتہ نہیں کیا۔ 3 سال بعد آہستہ آہستہ جب میں رات کو سوتا تو میری نیندوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ آخر میری نیندوں میں بے چینی کیوں بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ کچھ وقت ایسے ہوتا کہ میں نیند میں خوف سے اٹھ بیٹھتا، پریشان ہوتا، نیند نہیں آتی تھی، سکون میرا ختم ہو چکا تھا۔ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوا، ایک دن خواب میں میرے بابا میرے پاس آئے اور کہا اے نافع میں جانتا ہوں کہ تم بڑی تکلیف میں ہو، کیونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور تمہارے گناہ کا ازلہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، تمہیں سکون صرف ایک ہی شرط میں مل سکتا ہے کہ اگر تم فلاں پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں ایک ڈھلان نما جگہ ہے، اس ڈھلان نما جگہ کے نیچے ایک چھوٹا سا درخت ہے، تو تم اس درخت کو اس زمین سے اکھاڑ لو اور اس کی جڑوں کے نیچے ایک گڈھا کھود دو، اور اسی جگہ ہی تمہاری بے سکون کا حل چھپا ہوگا۔ سلطان معظم جب یہ میں نے خواب دیکھا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب خواب ہے، لیکن میں نے کہا یہ میرا وہم ہوگا، کیا ایسا بھی خواب ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے گناہ کی معافی نہیں مل سکتی؟ کیونکہ اب مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، لہٰذا میں نے اس بات کو جانے دیا۔ لیکن جو ہی دوسری رات ہوئی تو پھر میری نیند میں بے چینی بڑھنے لگی، اور اسی بے چینی کی حالت میں پھر میں نے ایک خواب دیکھا، اور پھر وہی خواب تھا، اور اس خواب میں سب کچھ وہی دہرایا گیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں کئی
करीबी रिश्तेदारों के पास गया, हत्ता कि अपनी मस्जिद के इमाम के पास भी गया कि आप मेरे साथ चलें, हम फलां पहाड़ी पर जाकर उस दरख्त को उखाड़ें, उसकी जड़ों वाली ज़मीन पर गड्ढा खोदते हैं, हो सकता है मेरी कुछ मदद हो जाए। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म इमाम साहब का यही कहना था कि वह पहाड़ी मौत की पहाड़ी है, उस पर जो भी गया आज तक वापस नहीं आया, हम आपके साथ नहीं जा सकते। सुल्तान मुअज़्ज़म हत्ता कि एक नौजवान जिसको घोड़े का बहुत शौक़ था और वह अपनी बहादुरी में अपनी मिसाल आप था, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा तुम्हें घोड़े का शौक़ है लेकिन तुम्हारे पास घोड़ा खरीदने की ताकत नहीं, मेरे पास अरबी नस्ल का घोड़ा है, मैं तुम्हें घोड़ा देता हूँ, बस तुम मेरे साथ उस पहाड़ी पर चलो। हुजूर उसने घोड़ा भी मुझसे ले लिया और वह घोड़ा लेकर भाग गया और मेरे साथ पहाड़ी पर भी न गया। हुजूर मैं इतना कीमती घोड़ा भी गंवा बैठा लेकिन अपने बाप की बताई गई जगह पर भी नहीं पहुंच सका। मैंने किसी तरह उस जगह पर पहुंचना चाहता हूं ताकि पता चले कि आखिर वहां ऐसा कौन सा राज पोशीदा है जिससे मुझे अपने गुनाह की माफ़ी मिल सकती है। सुल्तान मुअज़्ज़म अगर मैं उस जगह ना पहुंचा तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, मुझे एक लम्हे के लिए नींद नहीं आएगी, मैं मुसलसल 3 दिनों से नहीं सो सका, अगर सोता हूं तो बस चंद लम्हों के लिए सोता हूं, फिर मेरी आंख खुल जाती है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हो गए और सुल्तान ने कहा तुमने जो गुनाह किया बहुत बड़ा है, लेकिन अगर माफ़ करने पर मेरा रब आ जाए तो वह बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर सकता है, तुम्हें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने बाबा से भी। लेकिन हाँ, वक्त का तकाजा है कि सुल्तान होने के नाते मैं तुम्हारे साथ खुद चलूँगा और हम उस पहाड़ी पर जाकर देखेंगे कि आखिर उस दरख्त के नीचे ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे सुकून का बायस बन सकती है। यह सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ और कहा हुजूर क्या आप मेरे साथ चलेंगे? सुल्तान ने कहा हाँ मैं बजाते खुदा तुम्हारे साथ चलूँगा। यह सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान और परेशान हो गया। सुल्तान ने उसी वक्त हुक्म दिया घोड़े तैयार किए जाएं। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और वह नौजवान और चंद बहादुर सिपाही उस पहाड़ की चोटी की तरफ रवाना हो गए। मुसलसल शाम तक सफ़र करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहाड़ की चोटी के साथ में मौजूद एक बस्ती के करीब पहुँचे। रात को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस बस्ती के अंदर क़याम किया और सुबह उस नौजवान के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अक्सर औकात इस पहाड़ी की चोटी का जिक्र करते हुए खामोश हो जाते थे। सुल्तान ने इस बात का जिक्र किया कि वह चोटी बहुत ही ख़तरनाक और डरावनी चोटी है। इसके इर्द गिर्द दरख्तों का एक ऐसा झाड़ था कि इसके अंदर सूरज की किरणें नहीं जा सकती थी। सुल्तान जानते थे कि इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, हत्ता की जान भी जा सकती थी, लेकिन सुल्तान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस नौजवान का मसला हल करने के लिए अपनी तलवार म्याम से निकाली इन झाड़ियों की तरफ घुस गए। अब रास्ते में आने वाले झाड़ियों को सुल्तान काटते गए और आगे बढ़ते गए, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन झाड़ियों को काटकर अगला कद रखा तो सुल्तान के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इन झाड़ियों के दरमियान में एक बूढ़ा बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी के साथ इबादत में मशरूफ़ था। हत्ता कि इतना मशरूफ़ था कि सुल्तान इसके सर पर मौजूद था लेकिन उसे कुछ इल्म न था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुबहान अल्लाह कहा और उस नौजवान को कहने लगा यहाँ तो एक बूढ़े बाबा इबादत में मशरूफ़ हैं और वह इतना मशरूफ़ है कि इनको हमारी आमद का भी इल्म नहीं हुआ। यह बात सुनकर जब वह नौजवान आगे बढ़ा और जब इस नौजवान ने बूढ़े बाबा जी को देखा तो वह वहीं गिर गया और कहा सुल्तान मुअज़्ज़म ये बूढ़े बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि मेरे बाप हैं, जिनको मैंने आज से 3 साल पहले यतीम खाने में छोड़ दिया था। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बेशक तुमने अपने बाप के साथ बेवफाई की, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए तुम्हारी नींदों में आकर तुम्हें सीधे रास्ते पर आने की दावत दी। अब जब तुम यहाँ पहुँचे हो तो अपने बाप से माफ़ी मांगो, अगर वह साथ चलना चाहे तो इसको साथ लेकर घर चलो। यह सुनकर वह नौजवान उसी वक्त अपने बाप के कदमों में गिर गया तो इसके बाप ने कहा बेटा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने जहन्नुम में जलता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ़ करता हूँ, तू भी उसे माफ़ फरमा और मेरे जीते जी उसे मेरे पास ले आ, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें यहाँ आने का हुक्म दिया।
اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور پھر اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتا ہوں، جس پر اس کے والد نے منع کیا کہ دوبارہ پھر تم مجھے اپنی بیوی کے کہنے پر جلیل کرو گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جیسا والد مجھے نہیں مل سکتا، بیوی رہتی ہے تو رہے ورنہ میں اسے طلاق دینے پر آمادہ ہوں۔ چشمے فلک نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے اپنے سسر کے گھر آنے پر شوہر سے پھر کہا کہ یا اپنا باپ رکھو یا مجھے، تو شوہر نے فوراً طلاق دے دی اور کہا غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں، میں اپنے والد کو ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں بھی سیکھ لینی چاہیے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت گزار ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہماری آنے والی اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔